أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کے آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 191 تک 6 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ مشرکین اپنی طرف سے کئی جانوروں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، کھانے کی چیزوں کئی جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کھانے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور جانوروں، کھیتیوں اور کھانے کی چیزوں میں سے بتوں کے حصے متعین کرتے ہیں۔ اس کا رد ہوا، اور پھر وہ چیزیں جو بتوں کے لیے متعین کرتے تھے وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو آج ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا خلاصہ یا حاصل یہ ہے کہ از خود کوئی چیز حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور اس کے متعلقہ دوسری چیزیں آج ان آیات طیبات میں آ رہی ہیں۔ فرمایا قل، آپ فرمائیے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی، اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ، مجھ پر، محرمن، کوئی چیز حرام، علی طاعم، کھانے والے پر، یطعمہ، جو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، یعنی رگوں کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ وہ سخت گندا ہے، او فسقا، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، اہل لغیر اللہ بھی، یعنی وہ جانور جو نافرمانی کا باعث ہے، اللہ کی نافرمانی ہے جس میں، یعنی وہ جانور اہل لغیر اللہ بھی، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر، پھر جو شخص لاچار ہو جائے، غیر باغ، نہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، اور گائے، والغنم، اور بکری سے، گائے اور بکری سے، حرمنا، حرام کی، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربی، یعنی گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں، اب الحوایا، یا آنتوں نے، او مختلط، یا جو ملی ہوئی ہو، بعظم، ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، تو آپ انہیں فرمائیے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت، رحمت والا ہے، واسعہ، کشادہ، تمہارا رب کشادہ رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، جرائم پیشہ قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، اب کہیں گے جنہوں نے شرک کی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، ایسا ہی، کذب، جھٹلایا تھا، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قل، فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو نکالو اسے ہمارے لیے، ان تتبعون، تم نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر نرے گمان کی، وانہم الا یخرصون، نہیں ہو تم مگر اٹکلے مارتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، الحجۃ البالغہ، کامل دلیل، فلو شاء،
سو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہداکم تو ہدایت فرماتا اجمعین تم سب کو. قل اب فرمائیے حلم لاؤ شہداکم اپنے گواہ الذین یشہدون جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے. فإن شاہدوا پھر اگر وہ جھوٹے گواہی دے بھی دیں ولا تشہد معہم تو آپ گواہی نہ دیجیے ان کے ساتھ. ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرنا اہواء ان کی خواہشوں کی الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو. والذین جو وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت اور ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم اور وہ ہیں اپنے رب کے ساتھ یعدلون دوسروں کو برابر ٹھہرانے والے رب کے ساتھ شریک کرنے والے. سب سے پہلے تجھے فرمایا جا رہا ہے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے میں اس میں حرام نہیں پاتا. یعنی وہ جو بتوں کے نام پہ چیزیں چھوڑ کے کہتے تھے اب یہ کھانا ہمارے اوپر حرام ہے اس چیز کا رد کیا جا رہا ہے. تو فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی آپ فرمائیے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف محرما کوئی حرام چیز علی طاعم کھانے والے پر یطعمہ وہ جو وہ کھاتا ہے الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو چیز خود مر جائے او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون یعنی دوسری حرام چیز او لحم خنزیر یا سور کا گوشت فإنہ رجس کیونکہ وہ سخت ناپاک ہے او فسقا یا وہ چیز جو نافرمانی کا باعث ہو وہ کیا ہے واضح کر دی گئی ہے کہ اہل لغیر اللہ بھی جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے. اب یہ چار چیزیں ان کی تفصیلات پیچھے بہت گزر چکی ہیں تفصیلی کلام بھی ہو چکا ہے بطور خاص سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 پہ. فمن اضطر غیر باغ پھر جو شخص لاچار ہو جائے اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو یعنی یہ چاری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے مرا جا رہا ہے تو جان بچانے کے لیے بوقت ضرورت باقدر ضرورت کھا سکتے ہیں. غیر باغین وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو یعنی مجبور ہو مقصد اس کا اللہ کی نافرمانی کرنا نہ ہو مقصد جان بچانا ہو. ولا عادل نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو جتنی ضرورت ہے اتنی کھائے. فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے. اب یہ جو آیت طیبات ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ چار چیزیں صرف حرام ہے. تو مفسرین نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ میں اس وقت صرف یہی چیزیں حرام تھی. اس کے بعد آیات طیبات اتری ہیں ان میں مزید چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور آقا علیہ السلام کی حدیث میں بھی کھانے پینے کی کافی ساری چیزیں ہیں جو جن کا حرام ہونا ذکر کیا گیا ہے. تو اس آیت تجربہ کو اس تناظر میں سمجھنا اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اب ایک حدیث پاک حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1934 ہے اس میں آقا کریم اس میں بیان ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوکیلے دانت والے درندے سے منع کی ہے یعنی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وعن کل ذی مخلب من الطیر اور پنجے سے پھاڑ کر کھانے والے ہر پرندے کو کھانے سے بھی منع کی یعنی ہر وہ پرندہ جو پنجے سے پھاڑ کے کھاتا ہے اور ہر وہ جانور درندہ جو نکیلے دانت والا ہے. اب یہ اس میں جتنی بھی چیزیں آ جائیں گی ان دونوں کے تحت وہ سب حرام ہے کھانے کے اعتبار سے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4216 ہے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا. اسی طرح سورہ مائدہ کے 90 میں شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا. اسی طرح بول و بزاد انسانوں کا کتوں کا اور یہ جو حشرات الارض کیڑے مکوڑے وغیرہ ٹھیک ہے ٹڈی حلال ہے اس کے علاوہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ حرام ہے. تو یہ ایک تفصیل ہے اس آیت تجربہ کو سمجھتے وقت اسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چار چیزوں کو لے کے بندہ کہہ دے کہ اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے نا وہ جائز ہے کھاؤ پیو. دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فرما رہا ہوں کہ کتاب میں نے انہی چار چیزوں کو حرام پایا ہے. تو قرآن پاک کا کوئی بھی حکم ہے اسے سمجھنے کے لیے اس کے متعلقہ جتنی بھی آیات ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. پھر احادیث طیبات میں جو تفصیل ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوتی ہے تب جا کے وہ حکم
جو ہے نا ساری صورتحال اس حکم کی سامنے آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک مختلف مقامات پہ مختلف مواقع پہ نازل ہوا ہے، تو نزول قرآن کی جو صورتحال ہے اسے سمجھنا بھی فہم قرآن کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ ایک ہی آیت کا ایک ٹکڑا لے کے پھر اس کی تبلیغ شروع کر دے اور اس کے اوپر اپنی طرف سے جو ہے نا وہ تشریحات شروع کر دے تو پھر آگے گمراہی پھیلے گی اور کیا ہونا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ہم نے حرام کر دیا ان لوگوں پر ہادو جو یہودی بنے تھے، کل لذیذ ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ یہ یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی تھی اب ان کا ذکر ہے۔ ہر ناخن والا جانور مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم، ہم نے حرام کی ان پر شحومہما، ان دونوں کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو اٹھا رکھی ان کی پشتوں، او الحوایا یا آنٹوں نے، او مختلط بیاض، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یعنی آنتوں میں کے ساتھ چربی موجود ہے یا پشتوں پہ موجود ہے یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ تو جائز تھی ان کے لیے، لیکن اس کے علاوہ چربی ان کے لیے حرام تھی۔ ذالک جزینہم، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی وہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی کرتے تھے، تو بنیادی طور پر یہ چیزیں حرام نہیں تھی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اب اس میں تنبیہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو جب تم حرام کرو گے خود اور پھر بغاوت کرو گے تو بطور عذاب بھی تمہارے اوپر کچھ سخت پابندیاں جو ہے نا وہ عائد ہو سکتی ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، مطلب کہ وہ جھٹلاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو فرمائیے کہ اللہ رب العزت رحمت والا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، چاہے تو عذاب تمہارے اوپر آ ہی جائے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما شرکنا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ اب یہ مشرکین کا ایک رویہ تھا جو اس وقت وہ کہتے تھے، اور آج بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں جی، تم کہتے ہو جی ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیں ہمارے باؤ اجداد تو بھی تو یہ کرتے رہے، تو اگر یہ کام غلط ہوتا جسے تم غلط کہہ رہے ہو تو ان کے اوپر کیوں عذاب نہ اترا؟ وہ بھی تو آخر کسی دلیل کی وجہ سے ہی اس کام پہ لگے ہوئے تھے۔ تو ان کا جو ہے نا وہ رد کیا جا رہا ہے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب اللہ کا آ ہی جاتا ہے، اب اس کی حکمت ہے کہ کس وقت اتارنا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس کے بارے میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، ان پہ پرکھا جائے گا، چاہے کوئی کام صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ قل هل عندکم من علم، آپ فرمائیے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا، تو نکالو اسے ہمارے لیے، یعنی زبانی باتیں نہ کرو، کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر تم صرف گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں ہو تم مگر اٹکلیں مارنے والے، بعض لوگ آپ گمان کی پیروی کرتے ہو، اٹکل پچو پہ چلنے والے ہو۔ قل آپ فرمائیے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت عطا فرما دیتا۔ اللہ کے لیے کامل دلیل ہے، یعنی مکمل دلائل، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر دلائل کو واضح کر دیا ہے، حجت تمام کر دی ہے، قرآن پاک کہا کہ ہے اب تم بھاگ نہیں سکتے، دلیل تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، اٹکل پچو مارنے والے ہو۔ تو پھر آگے فرما دیا فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پہ جمع فرما دیتا، یعنی اللہ رب العزت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم سب کو ایک معاملے میں اکٹھا کر دے، لیکن اس کی حکمت یہ نہیں ہے، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار دیا اس نے تمہیں، اختیار در حقیقت تمہارے لیے اعزاز ہے، باقی کی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت نے انہیں ایک ہی کام پہ لگایا ہوا ہے، لیکن تمہیں اختیار دے دیا کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دی ہے،
اور تم جدھر چلنا چاہو چلو. ہاں یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے جواب بھی دینا ہے، تو وہ کام کرنا جو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا آسان ہو سکے. قل حلم شہداءکم الذین، آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ، الذین یشہدون، جو گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے. یعنی جن چیزوں کو تم حرام کیے پھرتے ہو ان کے بارے میں کوئی گواہ لے کے آؤ کہ اللہ نے انہیں بھی حرام کیا ہو. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ گواہی نہ دیجیے ان کے ساتھ. مطلب کہ اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں تو آپ نے ان کے ساتھ ہاں نہیں کرنی. یا مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہیں، تو کچھ جھوٹی بات، کچھ جھوٹی گواہی دے دینا ان کے لیے کون سا مشکل ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، نہ پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، رب کا شریک ٹھہراتے ہیں. آج اس میں حلال حلت و حرمت کے اعتبار سے اور مشرقین کی غلط فہمی اور نظریات کے اعتبار سے کافی چیزیں آ گئی ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.